ڈکی بھائی والے کیس کی بات کریں نا، میں نہیں بھائی آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر پہلے دن سے یہ کیس اس ایف آئی آر کی کاپی کو جج صاحب صحیح سے پڑھتے، اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرتے اور میرٹ کے اوپر اس کا فیصلہ کرتے، تو جس حالت میں وہ ایف آئی آر ہے، جس حالت میں وہ سیکشنز لگائے گئے ہیں، جو چیزیں الیج کی گئی ہیں، تو وہ سب سے پہلا کوشچن یہ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو انکوائری کا رائٹ کیوں نہیں دیا۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، اکیلا وسیم اکرم نہیں، بے شمار لوگ ہیں۔ آپ کا پورا یہ پی سی بی، آج ہمیں ہوش آئی ہے کہ یہ غلط ہے، آج ہمیں ہوش آئی ہے کہ یہ ملک کے نوجوانوں کو برباد کر رہی ہے۔ ہر ٹیم کا علیحدہ علیحدہ ایک بیٹنگ ایپ جو ہے وہ اس کا سپانسر ہے، صحیح ہے، آپ ان کو پکڑیں کہ قتل کے کیس کا بھی 14 دن کا ریمانڈ ہے۔ یار ظلم نہ کرو اتنا، آپ تو بہت ظلم کر رہے ہیں کہ 15 دن کا ریمانڈ اس بیچارے کا اس کیس کے اندر لے لیا آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں انیب ظہیر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں احمد شیر جٹ صاحب، جو کہ پیشے کے لحاظ سے لائر ہیں اور مختلف موضوعات جو ہم روزمرہ کی زندگی میں بیئر کرتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں فیس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کے اوپر بڑی زبردست گرپ رکھتے ہیں۔ آج ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ایک عام شہری جو قانونی معاملات ہیں ان کو کس طریقے سے ڈیل کر سکتا ہے اور کس طریقے سے بڑی مشکلات سے بچ سکتا ہے۔ السلام علیکم جٹ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ جٹ صاحب شروع تو کرتے ہیں این سی سی آئی اے سے۔ یہ سی سی ڈی سامنے آئی ہے، ویسے این سی سی آئی اے سامنے آئی ہے، اور ایک دم سے آتے ہی ڈکی بھائی، اقرا کنول اور دوسرے انفلوئنسرز ہیں اس پہ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کیا ہے این سی سی آئی؟ آج سے پہلے ہم نے اس کا نام نہیں سنا تھا اور اب ایک دم سے سامنے آئی ہے اور لائم لائٹ بن گئی ہے۔ اصل میں کام کیا ہے اس کا؟ دیکھیں نہیں بھائی، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ ہم اس کے اوپر بات کر سکیں۔ یہ جو آپ نے پنجاب پولیس کا ایک نیا ورژن آج کل دیکھا ہے نا، سی سی ڈی، تو آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ ایف آئی اے میں سے ایک ٹوٹا ہوا حصہ جو ہے نا اس کا، اس کو این سی سی آئی اے اسی سی سی ڈی کے طرز کے اوپر کہ جو کام پہلے سائبر کرائم والے جو ایف آئی اے کا ایک ونگ ہوتا تھا وہ دبنگ طریقے سے نہیں کر سکتے تھے نا، یا ذرا سی سی ڈی اسٹائل سے نہیں کر سکتے تھے، اس کے لیے پھر انہوں نے سوچا کہ ایک علیحدہ ایجنسی بنا دیتے ہیں، یہ سارے بندے ایک طرف کر دیتے ہیں، ایک ادارہ بنا۔ کام کیا ہے اس کا؟ کام جو بنیادی طور پر ہے نا، بنیادی طور پر جو تھیم ہے وہ تو یہ تھا کہ سائبر ٹیررزم، ہمارے ملک کی جو سائبر جورسڈکشن ہے، جو سائبر ایشوز ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، آن لائن فراڈ ہو رہا ہے، آن لائن اسکیمز ہو رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم کہاں جائیں، اگر آن لائن کسی بندے نے ہمیں دھوکہ دے دیا، ہمیں تو بندہ ٹریس نہیں ہو رہا۔ تو بیسیکلی آبجیکٹو تو یہ تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اس کا تعارف کروانے کے لیے ان کو کچھ ایسے کام شاید کرنے پڑ رہے ہیں جس سے وہ اپنا سوسائٹی کے اندر تعارف کروا رہے ہیں۔ جہاں ٹیررزم کی بات ہے اور سائبر کرائم کی بات ہے، یہ ساری چیزیں تو ایک سائڈ پہ رہ گئی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ این سی سی آئی یہ باقاعدہ طور پہ جو انفلوئنسرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ دیکھیں ایکچولی تو اس کا کام ہر اس بندے کے ساتھ یا ہر اس بندے کو یا چیز کو ڈیل کرنا ہے جس کا ڈیجیٹل کے ساتھ کوئی بھی تعلق ہے۔ صحیح ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ انفلوئنسرز کو روکیں، کسی اور کو روکیں، یہ ان کے پاس اختیار ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جو ایکچولی آبجیکٹو تھا وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی لوگوں کو پیغام دینے کے لیے یا لوگوں کو ایک سیکھ دینے کے لیے ہم کسی بھی بندے کو پکڑیں گے اور اس بندے کو نشان عبرت بنا دیں گے، اس کو پکڑ کے بلا وجہ اور ایسا کیس بنائیں گے جو بظاہر کیس جو ہے نا وہ اس کو اٹریکٹ ہی نہیں کر رہا بلا وجہ۔ مطلب اگر آپ ڈکی بھائی والے کیس کی بات کریں نا، میں نہیں بھائی آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر پہلے دن سے یہ کیس اس ایف آئی آر کی کاپی کو جج صاحب صحیح سے پڑھتے، اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرتے اور میرٹ کے اوپر اس کا فیصلہ کرتے، تو جس حالت میں وہ ایف آئی آر ہے، جس حالت میں وہ سیکشنز لگائے گئے ہیں، جو چیزیں الیج کی گئی ہیں، تو وہ سب سے پہلا کوشچن یہ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو انکوائری کا رائٹ کیوں نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، کیا ایسی نوبت آ گئی کہ یہ بندہ نکل رہا تھا ملک سے، آپ نے اس کو وہاں پہ ایئرپورٹ پہ روکا، گرفتار کیا۔ اچھا یہ ایک انسائڈر سٹوری جو مجھے سمجھ یا مجھے جو میرے سورسز سے مجھے پتا چلی وہ یہ ہے کہ گیم چل رہی تھی پیچھے، یہ چل رہا تھا ایک ایکشن، این سی سی آئی اے یہ کریک ڈاؤن کرنے والی تھی رپورٹڈلی۔ اگین یہ ایک مطلب ایک سورس نے کہا ہے تو میں اس کو اس طرح سے کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ جینوئن بات ہے۔ ڈکی ظاہر ہے ایک پیسے والا بندہ ہے، انفلوئنسر ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس اتنی فالوئنگ ہے، اور پھر جب آپ کی فالوئنگ ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے تو تعلقات بھی بنتے ہیں، آپ کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں۔
تو اس کو یہ انفارمیشن ملی ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں یا اسی ہفتے میں گرفتار آپ کو اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے. سو اس نے پلان کیا, ابھی اس کو یہ نہیں تھا کہ ایک آدھ دن میں اٹھانا ہے, آنے والے دنوں میں تھا. تو اس نے پلان کیا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں, جس طرح رجب نکلا ہے یا باقی لوگ جس طرح ملک چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے پاکستان کے باہر والے لوگوں کو لانا اتنا آسان کام نہیں ہے. جن لوگوں کو لاتے ہیں وہ پتہ نہیں کس مقصد کے لیے لاتے ہیں. تو وہ اس نے پلان کیا, وہ نکل رہا تھا. وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ جو NCCIA ہے وہ ریسنٹلی تو FIA کا ایک ٹوٹا ہوا حصہ ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ سارے لوگ FIA کے امپلائی ہوتے تھے, اور اگر آپ نے پاکستان کے اندر سے کہیں بھی باہر جانا ہے یا اندر آنا ہے تو آپ کو امیگریشن میں سے گزرنا پڑتا ہے, اور وہ امیگریشن جو ہے وہ FIA کے اہلکاروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. سو وہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ FIA کے علم میں آئے بغیر آپ نکل جائیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس لیے وہ ہو گیا. قانونی لحاظ سے جو کیس ہے بڑا کمزور ہے. دیکھیں اس کی وجہ اس میں جو اوفینسز لگائے گئے ہیں, ایک نئی امینڈمنٹ جس کا میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے آنے سے پہلے جو لگائی گئی ہیں دفعات اور جس طریقے سے اس FIR کی ورڈنگ ہے, آپ اس اکیلے بندے کو اور اس بندے کو اس طریقے سے نہیں اس کیس کے اندر فریم کر سکتے. اب مسئلہ ایشو کیا ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہے, یہ جوئے کی فلاں آن لائن گیمبلنگ کی فلاں ایک ایپ کو پروموٹ کر رہا تھا, اس کے اوپر ویڈیوز بنا رہا تھا, لوگوں کو اکسا رہا تھا. تو دیکھیں انفلوئنسر کا کام ہے کہ وہ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوتا ہے. آگے ایک سیدھی بات ہے کہ ہر بندے نے اپنا اچھا برا سوچ کے خود کرنا ہے. اس نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں ذمہ دار ہوں گا اگر ڈوب جائیں پیسے میں آپ کے پورے کروں گا, فلاں کروں گا. سو یہ منی لانڈرنگ کی جو بات میں اس پہ آتا ہوں. اس نے کہہ دیا, آپ نے یہ کیس بنایا کہ جی دیکھیں اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا. اس نے کوئی دھوکہ نہیں دیا, اس نے لوگوں کو پیغام دیا, لوگوں نے مان لیا, اس کی فالوئنگ تھی. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی اس نے لوگوں کا پیسہ ڈبویا, لوگوں کا مال لوٹا گیا, لوگوں کو نقصان پہنچا. اب لے کے آئے وہ لوگ کہاں ہیں؟ کتنی ایسی اپلیکیشنز ہیں جو آ کے لوگوں نے آپ کو دی ہیں کہ یہ ہم غریب ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ڈکی کی وجہ سے. جو PSL کے میچز ہوتے ہیں جو کھلاڑی ہیں تو ان کی شرٹس کے اوپر بھی تو یہی ہے. میں نے ذاتی طور پر آن لائن ایک کمپلینٹ فائل کی ہے NCCIA کے سسٹم میں. ویسے تو NCCIA انٹرویوز کے لیے تو بہت ایکٹیو ہے, کوئی ایک آدھ بندہ ہی ایکٹیو ہوتا ہے ادارے کا, لیکن مجھے نہیں پتا ابھی تک مجھے کوئی ویریفیکیشن کے لیے کال یا کوئی میسج نہیں آیا, کیونکہ کون چھیڑے گا ان کو. 1xBet جو ہے اس ملک کے اندر, میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنا دیتا ہوں. میرے پاس ابھی بھی وہ کیس ہے, ایک خاتون کی ہم نے خلا کو پروسیس کر رہے ہیں. اس خاتون کا آپ ایشو سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. اس کا ایشو یہ ہے, وہ خلا اس لیے لے رہی ہے کہ اس کا بندہ پاگل ہو گیا, اس کو فاؤنٹین ہاؤس میں داخل کروایا گیا ہے, کہیں پہ رکھا گیا ہے, اور اس نے اسی 1xBet کے اوپر جوا کھیل کھیل کے اپنی بیوی کو بیچ دیا. اور اگلا سٹیپ اس کا اپنی بیٹی کو بیچنا تھا, چھوٹی سی عمر کی بیٹی. اپنی بیوی کا وہ سودا کر چکا تھا, اور اس عورت کو پتا تب چلا جب اس کے دروازے پہ لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ یہ میسج, یہ تحریر ہے, آپ ہم نے آپ کو خرید لیا ہے. کیوں خرید لیا؟ کہ تیرا بندہ جو ہے وہ 1xBet پہ جوا لگاتا ہے, وہ سارا کچھ سب کو پتا تھا, اس کی فیملی کو. آپ یہ تو ایک قصہ ہے جو ہمارے جیسے لوگوں کے پاس آیا ہے. آپ صرف ایک دفعہ اناؤنس کریں کہ کانفیڈینشیل طریقے سے لوگ آ کے اپنا قصہ سنائیں, آپ کو پتا چل جائے گا یہ 1xBet کتنے گھر کھا گئی ہے. تو کیا آپ لٹکائیں گے ان پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لوگوں کو, PSL کی ٹیموں کو؟ بھائی کو پکڑ لیا گیا ہے, ڈکی کو پکڑ لیا ہے, باقی سافٹ ٹارگٹ ہے. تو باقی جو کھلاڑی ہیں, دوسرے جو لوگ ہیں, جو ایجنسیز ہیں, جیسے PCB کی طرف سے ہی وہ پرمیشن ملی ہوگی نا. دیکھیں کھلاڑیوں نے تو نہیں لگائی خود سے. دیکھیں ہمارے ملک کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کو بندہ سرکار کے یا ریاست کے خلاف کسی بندے کے خلاف کوئی ویڈیو بیان دے دے نا تو اس کے سارے جرم معاف ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. میں نے ریسنٹلی یہ سنا ہے کہ شاید وسیم اکرم نے کوئی اس طرح کی بات چیت کر کے اس نے کہا کہ میں بات کر دیتا ہوں کسی کے خلاف, اب مجھے نہ بلائے. ٹھیک ہے. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں, اکیلا وسیم اکرم نہیں, بے شمار لوگ ہیں. آپ کا پورا یہ PCB, سب سے پہلے تو PCB کے سربراہ اس ملک کا انٹیریئر منسٹر, اس صوبے کا کیئر ٹیکر چیف منسٹر رہ چکا. اب ان سب لوگوں کو لے کے آئے کہ بھائی یہ 1xBet یہاں پہ کیسے پہنچی. آج ہمیں ہوش آئی ہے کہ یہ غلط ہے, آج ہمیں ہوش آئی ہے کہ یہ ملک کے نوجوانوں کو برباد کر رہی ہے, تو ہمیں اب اس کا حساب دیں, لینا حساب اس سے. آسانی سے بیٹھے ہیں, وہ تو ڈکی تو بھاگ رہا تھا ملک سے باہر, یہ جو باقی انفلوئنسرز ہیں ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کو تو ڈھونڈنا مشکل کام ہے نا, عام لوگ ہیں.
آپ اٹھائیں جو سرکار میں لوگ بیٹھے ہیں جن لوگوں نے اس کا کام کیا سارا، پی سی بی کے جو لوگ ہیں، یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیمیں جو پی ایس ایل کی کرکٹ ٹیمیں ہیں، ہر ٹیم کا علیحدہ علیحدہ ایک بیٹنگ ایپ جو ہے وہ اس کا اسپانسر ہے. صحیح ہے. آپ ان کو پکڑیں اور آسانی سے پکڑ اس سکتے ہیں. لحاظ سے اگر دیکھیں ڈکی سے زیادتی ہو رہی ہے، 100% زیادتی ہو رہی ہے. میں وہ آج ہمارے ایک نوجوان وکیل عبد المتین کا ایک سن رہا تھا، اس نے بڑا پیارا ڈائلاگ بولا ہے کہ قتل کے کیس کا بھی 14 دن کا ریمانڈ ہے. یار ظلم نہ کرو اتنا، آپ تو بہت ظلم کر رہے ہیں کہ 15 دن کا ریمانڈ اس بیچارے کا اس کیس کے اندر لے لیا آپ نے. صحیح ہے. اور کیس یہی ہے کہ پروموٹ کر کیس سمپل اتنا. اب بعد میں ایک نئی امینڈمنٹ ڈالی گئی ہے. آپ نے منی لانڈرنگ کا سوال کیا تھا. 26 یا غالباً 28 اگست کو وفاقی حکومت نے ایک نئی ترمیم کی ہے. صحیح ہے. اور اس ترمیم کے مطابق اب یہ جو این سی سی آئی ہے اس کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا. صحیح ہے. یہ منی لانڈرنگ کے اوفینسز کو بھی ڈیل کر سکتی ہے، یہ چائلڈ پورنوگرافی کو بھی ڈیل کر سکتی ہے، اور کچھ اور انہوں نے چیزیں اس کے اندر ایڈ کی ہیں. اب جو امینڈمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈکی یا اس طرح کے جو باقی لوگ جو اس کا شکار ہوں گے، اگر وہ سیانے ہوں تو سب سے پہلے تو اس ترمیم کو چیلنج کریں، کیونکہ یہ فوری طور پر اگین صرف ڈکی جیسے لوگوں کو فریم کرنے کے لیے یا یہ جو انفلوئنسرز ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنائی